بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، محبت ایک فطری جذبہ ہے، مگر اگر یہ محبت دنیا کے سب سے کامل انسان، سب سے رحیم نبی اور سب سے عظیم رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو پھر یہ محبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی کہ ان کی ہر سانس، ہر قربانی، ہر آنسو اور ہر مسکراہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت صہیب رومی کا جذبہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے ان کا سارا مال چھین لیا۔ وہ مالدار شخص تھے، مگر ہنس کر کہہ دیا، اگر میرا سارا مال اور گھر تمہیں چاہیے تو لے لو، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے دو۔ یعنی مال لٹ سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دیدار نہیں چھوٹ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ ہجرت کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ کفار دروازے کے باہر کھڑے ہیں، مگر انہوں نے مسکرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہی اصل کامیابی ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ۔ احد کے میدان میں جب یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو صحابہ اکرام کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہم کس کے لیے زندہ رہیں گے؟ اٹھو اور اپنی جانیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرو۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کے بیچوں بیچ کود پڑے اور شہادت پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی فضا غم میں ڈوب گئی، لوگ سنبھل نہ پائے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی زندگی میں بھی سب سے پیارے تھے اور موت کے بعد بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ طلحہ کا جذبہ۔ غزوہ احد میں دشمن کے تیروں کی بچھاڑ کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ڈھال ہے، میرا جسم آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ تیر پر تیر اپنے جسم پر سہتے رہے، مگر اجازت نہ دی کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی اپنی والدہ کے کہنے پر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ گئے تھے۔ وہ فرماتے تھے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، کبھی کسی بات پر ڈانٹا نہیں، کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ غزوہ خندق کے دوران جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا تو ان کی رگ پھٹ گئی، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ، جب تک میری آنکھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی شکست نہ دکھا دے، میری روح نہ نکالنا۔ اور اللہ نے انہیں وہ منظر دکھایا کہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت خالد بن ولید کی محبت۔
فتح شام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ ان کے تلواروں کے بارے میں پوچھتے کہ آپ نے اتنی جنگیں کیسے جیتی، تو وہ روتے ہوئے فرماتے، یہ سب کچھ اس وقت کی برکت ہے جب میں نے اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کرنے کا عہد کیا تھا۔ ایک عام صحابی کا حال۔ ایک صحابی روزانہ مدینہ کے بازار جاتے، کام کرتے اور دن میں کئی بار مسجد نبوی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے۔ کسی نے پوچھا، تم بار بار کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا، میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر قرار نہیں پاتا۔ سبق: محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ان صحابہ اکرام کو دنیا کے سب سے عظیم انسان بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی، اصل سکون اور اصل عزت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے خاک میں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے پر بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سوچو، وہ نام جس پر ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ نام جو ہماری امید ہے، وہ نام جو ہمارے آخرت کا سہارا ہے، آج اسی نام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ دل کو چیر دینے والی حقیقت ہے، مگر یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ گرفتاریاں، یہ ظلم اور یہ سزائیں دراصل امت کے لیے امتحان ہے۔ جب کوئی نوجوان صرف اپنی قلم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہے اور قید ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آنسو، یہ قربانیاں کل قیامت کے دن تاج عزت بنیں گی۔ آج کا درد کل کی کامیابی ہے، آج کی قید کل کی آزادی ہے، اور آج کا ظلم کل کی فتح ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مضبوط کریں، چاہے دنیا ہمیں سزا دے یا الزام۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔